اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اولئک، یہ اولئک کا کلمہ بھی بعید کے لیے اشارہ ہے، وہ سب دوز پیپلز کے معنوں میں آتا ہے، اور الذین بھی جو سب اشخاص، یہ بھی سب اشخاص، اور اولئک بھی سب اشخاص آ گیا۔ یہ ہم معنی کلمات ہیں، ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، چاہے ان کی شکل نہیں ملتی لیکن ہم معنی ہیں۔ تو اولئک اور الذین، تو ہم اس کا ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں، ہی کا اضافہ کر دیں، الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشترو، واو الف جمع کی علامت ہے۔ اور آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، اشتہار آتے ہیں اخبار میں، مشتری ہوشیار باش، خریدار ہوشیار رہے۔ مشتری، خریدار، اصل میں کلمہ ہے اشترا یا اشتری۔ اشترا کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز اگر آدمی لیتا ہے بدلے کے طور پر، تو وہ اشترا کیا ہے، وہ خریداری کی ہے۔ تو اشترا یا اشتری، کسی چیز کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لینا، یہ دوسری چیز جو لی ہے یہ اشترا کی ہے، ہم نے خریداری کی ہے۔ تو گویا کہا جا رہا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترو، جنہوں نے خریداری کر لی ہے، جنہوں نے حاصل کر لیا ہے الضلالہ، یہ آخر پہ گولتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کلمے کو کھلی تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے الضلالہ یعنی الضلالت، ضلالت یعنی گمراہی، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے۔ یہی وہ لوگ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پڑھا تھا با کے ایک معنی کے بدلے میں بھی آتا ہے۔ تو بالہدا، ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، اور الف لام لگ گیا ہے خاص ہدایت۔ اصل ہدایت جو اللہ کی طرف سے تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی ہے۔ یہ جو انہوں نے رستہ اختیار کیا ہے کہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وہ جب شیاطین سے ملتے ہیں، اللہ کے منکروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ بھی ان کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہے، گمراہی کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ الہدا، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت تھی، اس کے بدلے میں یہ انہوں نے تجارت کی ہے نا۔ فما رابح، فا پس ما نہیں، رابح، رابح کہتے ہیں نفع جو ملتا ہے، رابحت نفع بخش ہونا۔ یہ سامع یسمعو کے وزن پہ آئے گی، رابح یرحبو، رابح یرحبو، سامع یسمعو، یہ اس کا باب ہے، نفع بخش ہونا۔ فما رابحت، تے کلمے کے آخر پہ جو آئی ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کا مطلب کسی مونس کی بات ہو رہی ہے، تو مونس کلمہ تجارہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ تجارہ کہتے ہیں جس کے آخر پہ بھی گولتے آ رہی ہے، وہ عربی زبان میں مونس ہوتی ہے، تو یہ گولتے آئی ہوئی ہے تجارہ۔ فما رابحت، اس کی نشانی کے طور پر تے کے اوپر جزم آ گئی، فما رابحت، نہیں فائدہ بخش ان کے لیے، تجارتہم، تجارتہم، ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں۔ وما کانو، واو کے معنی اور، ماں کا مطلب جو، کانا کا مطلب ہونا ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کائنات، یعنی جو چیزیں ہو چکی ہیں۔ فما کانو، تو وہ نہیں تھے، نہیں ہیں، محتدین، اہتدا یہتدی، ہدایت والا ہونا، میم والے کے لیے آ گیا، محتدی یہ نون جمع کی علامت ہے آخر میں۔ یہ سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کی تجارت کر لی ہے
وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ اور یہ کلمہ جو کانا ہے، یہ تو پہلی کلاس میں بھی، دوسری کلاس میں آپ نے پڑھا تھا، دوسری کلاس کی ایک پہلی ہم تھی، اے کونوں مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ کون کہتے ہیں جس سے یہ کلمہ کائنات بنا ہے؟ وہ تمام گلیکسیز جو ڈسکور ہو چکی ہیں اور جو ابھی تک ہم ڈسکور نہیں ہوئی لیکن ہو چکی ہیں، ان ساری کو کائنات کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ ہو جانا، جو چیزیں ہو چکی ہیں۔ وما کانوا، نہیں ہیں وہ، مہتدین، ہدایت والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں، یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں، یہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام